اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وقال عمار رضی اللہ تعالی عنہ ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان الانصاف من نفسه۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ صحابی رسول ہیں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں جس نے اپنے اندر جمع کر لی، اس نے ایمان کو جمع کر لیا۔ یعنی تین چیزیں جس شخص میں آ جائیں، اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اب ان تین چیزوں میں سب سے پہلی چیز فرمایا الانصاف من نفسک۔ اس کے دو مفہوم بیان کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے نفس سے انصاف کرنا، یعنی کہ آدمی دوسروں کے بارے میں کچھ اور رائے رکھتا ہے، اپنے بارے میں کچھ اور رائے رکھتا ہے۔ دوسروں کے لیے پیمانہ کچھ اور ہے، اپنے لیے پیمانہ کچھ اور ہے۔ یعنی جیسے دوسروں کے بارے میں آپ انصاف کرتے ہیں، ایسے ہی اپنے بارے میں بھی انصاف کریں۔ اب ذہن میں آئے گا کہ ہم تو اپنے بارے میں انصاف کرتے ہیں۔ نہیں، انسان جو ہے وہ اپنے بارے میں چشم پوشی سے کام لیتا ہے، دوسرے کے بارے میں چھوٹی سی غلطی کوتاہی کو بھی پکڑ کے بیٹھ جائے گا، اپنی وہ کوتاہی اور غلطی نظر نہیں آئے گی۔ یہ معنی ہے اپنی ذات سے انصاف کرنا، دوسرے کے بارے میں فیصلہ دینا آسان ہے، اپنے بارے میں مشکل ہے۔ ایک اس کا معنی محدثین نے جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ یہاں من ابتدائیہ ہے، انصاف کا آغاز اپنی ذات سے کرنا۔ کسی بھی عمل کو اپنے سے شروع کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم دوسرے کو تو کہتے ہیں آپ ایسا کر لیں، آپ ایسا کر لیں، آپ نماز پڑھیں، آپ فلاں کریں، آپ سچ بولیں، آپ جھوٹ نہ بولیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنی ذات سے، اور قرآن نے بھی یہی کہا قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو لیں۔ اور ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ دوسرا ٹھیک ہو جائے گا، ہم ٹھیک ہو جائیں۔
ہم آغاز کرنا چاہتے ہیں دوسرے سے. قرآن اور صحابہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنی ذات سے آغاز کریں، اپنی ذات سے شروعات کریں. ایک تابعی تھے ربی بن حراش. ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے. یہ ان کے بارے میں مشہور. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے دو بیٹے کسی نے حجاج بن یوسف کے پاس ان کی شکایت کر دی کسی بھی اعتبار سے. حجاج بن یوسف کو اب ان کو گرفتار کرنا تھا، اور گرفتار کر کے حجاج ظالم آدمی تھا. خیال یہ ہو رہا تھا لوگوں کا کہ حجاج نے اگر ان کو پکڑ لیا تو سوائے گردن اتارنے کے اور کوئی دوسری سزا نہیں ہوگی ان کے لیے. چنانچہ حجاج کے لوگ جو ہیں وہ ان سے ڈھونڈتے پھرتے تھے اور یہ ہتھے نہیں آ رہے، روپوش تھے. کسی نے حجاج سے کہا کہ ان کے والد جو ربی بن حراش ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں. ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے بچے کہاں ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے. چنانچہ ان کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ تمہارے بیٹے کہاں کہاں؟ گھر میں بیٹھے ہیں. کہا گھر میں بیٹھے. بالکل ایک لمحے کے لیے بھی نہیں. کہا گھر میں بیٹھے. انہوں نے جا کے کہا حجاج سے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں گھر میں بیٹھے. کہا اچھا دیکھو، دیکھا تو گھر میں تھے، پکڑ لیا. تو حجاج نے کہا کہ ان کے ابا کے سچ بولنے کی برکت سے میں ان کے بچوں کو چھوڑ رہا ہوں، ان کے سچ کی وجہ سے. یہ کیا ہے؟ مشکل وقت میں، تنگی کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں دینداری کا ہمیشہ یاد رکھیں. دینداری کا پیمانہ محض نماز پڑھنا نہیں ہے. یہ بات اچھے سے یاد رکھیں. ہم نے دینداری کا پیمانہ سفید ٹوپی، سفید کپڑے، اور اگر سفید چشمہ ہو تو کیا بات ہے. اس کو دینداری کا پیمانہ بنا دیا کہ یہ اور اگر امامہ بھی اوپر ہو وائٹ والا پھر تو ماشاءاللہ یہ پکا حاجی ہے. ہم نے اس کو دینداری کا پیمانہ بنایا کہ یہ دینداری ہے. میرے عزیزو، اللہ معاف فرمائے، بعض دفعہ یہ عیاری ہے، بعض دفعہ یہ عیاری ہے، ایک جال ہے دوسرے کو پھنسانے کے لیے. اور بعض لوگ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کو آڑ بنا کر اپنے کاروبار کو چمکائیں گے، اس کو آڑ بنا کر دوسروں کو دھوکا دیں گے، اس کو آڑ بنا کر دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں گے. بہت سارے واقعات ہیں کہ لوگ جو ہے وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ بھی ہم نے تو ان کی داڑھی کو دیکھا، ان کی ٹوپی کو دیکھا، ہم نے تو یہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک صاحب سے پوچھا کہ تم فلاں کو جانتے ہو؟ کہا جی. کہا کیا اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا اپنی؟ کبھی معاملہ کیا مانا؟
یعنی اس کو قرض دیا، اس کے ساتھ کوئی لین دین کیا؟ کہا نہیں۔ کیا اس کے ساتھ کوئی سفر کیا آپ نے؟ کہا نہیں۔ کہا آپ نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا، کوئی لین دین نہیں کیا، کوئی سفر نہیں کیا؟ لگتا ہے آپ اسے نہیں جانتے، صرف آپ نے نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے صرف نماز پڑھتے دیکھا۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، معاملات انسان کے نیک ہونے کی گواہی ہے۔ معاملات، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، جو آدمی معاملات میں سونا ہوگا وہ ہر عمل میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سونا ہوگا۔ ہر عمل پرکھ کے دیکھ۔ جو معاملات میں 2 نمبر ہوگا، یاد رکھیں، آپ اس کی داڑھی پہ نہ جائیں، آپ اس کی ٹوپی پہ نہ جائیں، آپ اس کی نماز پہ نہ جائیں، آپ اس کے پہنچے پہ نہ جائیں، وہ سانپ کی طرح ڈسے گا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے، عمرے کا سفر تھا یا حج کا سفر تھا۔ ایک صاحب، اس نے حضرت سے کچھ ریال لے لی، کچھ ریال لے لی، اور حضرت سے اچھا تعلق۔ حضرت نے صاف کہا، پوچھا، فرمایا میاں واپس کب کرو گے؟ واپس کب کرو گے؟ اب ہمارے ہاں اگر کوئی تعلق ہو، جان پہچان ہو، اور کوئی کسی سے کچھ مانگے تو اتنی ہمت ہے کہ اس سے پوچھیں کہ واپس کب کرو گے؟ نہیں، ہم نہیں کرتے۔ یہ دینداری نہیں ہے، معافی معذرت کے ساتھ، دینداری نہیں، دینداری نہیں۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ با اخلاق، سمجھدار، قرآن سے زیادہ با اخلاق سمجھدار بننا چاہتے ہیں۔ قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے 3 پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اگر تم قرض کسی کو لین دین کرو یا ویسے کوئی معاملہ لین دین کرو، لکھ لو، لکھ لو۔ لکھنے کا کیا معنی؟ لکھو ہم نے اتنی رقم فلاں لوگوں کے سامنے ہم نے اس کو دی، فلاں وقت تک، فلاں وقت ہمیں یہ واپس کرے گا، یہ لکھو۔ اب قرآن کہہ رہا ہے لکھو، اور ہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دیندار ہوتے تو ہم قرآن کے اوپر چلتے نا۔ اگر ہم دیندار ہوتے تو ہم قرآن پر چلتے۔ قرآن پر چلنا ہمیں اس میں شرم آ رہی ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہم دیندار نہیں ہیں۔ تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے پیسے دی، فرمایا میاں واپس کب کرو گے یہ بتاؤ۔ اس نے کہا حضرت فلاں تاریخ کو جب ہم مکہ پہنچیں گے تو میں آپ کو واپس کر دوں۔ فرمایا اب جب مکہ پہنچے، حضرت نے اپنے خادم سے کہا، اس سے کہو کہ زکریا کہتا ہے میرے ریال واپس کرو، میرے ریال واپس کر دو، وقت ہو گیا۔ اب اس نے پیغام دیا، اس نے ادھر سے سنا، ادھر سے نکال دی۔ اس کے ذہن میں تھا کہ حضرت کو کیا ضرورت ہے، حضرت کو کیا ضرورت ہے، اور اس واقعتاً ضرورت بھی نہیں تھی، ضرورت بھی نہیں تھی۔ اب کئی دن وہاں رہے، پھر جب وہاں سے مدینہ جانا تھا، حضرت نے پھر کہلوایا، پھر راستے میں پھر کہلوایا، پھر بالآخر اس نے مدینہ میں جا کر کے دے دی۔ جب دے دیے تو حضرت نے اس خادم سے کہا آپ رکھ لو۔
آپ رکھ، مجھے نہیں چاہیے، میرے پاس اللہ کا شکر ہے بہت ہے، میں صرف اور صرف دینداری پرکھنا چاہ رہا تھا، دینداری پرکھنا چاہ رہا تھا کہ دینداری کیا ہے، دینداری کیا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، معاملات ٹھیک اچھے سے، تو کہاں سے بات ادھر ہو گئی؟ ہیں ہیں حضرت نہیں، دین کے، ہاں تین، وہ ربی بن ہراش کی بات ہو رہی، ربی بن ہراش کی بات۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان دینداری کا پتہ چلتا ہے ایسے مشکل حالات میں، مشکل حالات میں، کٹھن حالات میں، مصیبت میں انسان کی دینداری کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا دیندار ہے، اور معاملات سے انسان کی دینداری کا پتہ چلتا ہے۔ ہمیں صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ الانصاف من نفس، انصاف کا آغاز اپنی ذات سے۔ اب ہم کسی بھی کام کو کرنے جا رہے ہیں، کسی بھی کام کو کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے اپنے سے سوال کر لیں کہ آپ کیا ہیں، یہ انصاف ہے۔ کسی بھی بات کو کہنے جا رہے ہیں، کسی کی بھی بات کو کرنے جا رہے ہیں، کسی بھی کام کو کرنے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے سے شروعات کریں کہ میرا اس پر کیا عمل ہے۔ یہ ہے اپنی ذات سے انصاف کرنا۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عمر رضی اللہ، مال آیا، مال غنیمت تقسیم کرنا تھا، تقسیم کرنا تھا۔ جب تقسیم کرنا تھا تو فرمایا کوئی تقسیم کر دے، فرمایا کوئی تقسیم کر دے۔ بیوی نے کہا کہ نہیں، آپ نہیں، آپ نہیں کرو گے۔ کیوں؟ کہا کہ جب تم تقسیم کرنے کے لیے ہاتھوں سے ڈالو گی، جو تمہارے ہاتھوں کو لگے گا، اس کا جواب کون دے گا؟ حالانکہ یہ تو کوئی بھی کرتا اس کے ہاتھوں کو لگتا۔ یہ تقوی تھا۔ آگے چلیں، جب بیت المقدس کی طرف سفر کیا، بیت المقدس کی طرف سفر کیا، تو چاہتے تو یوں بھی کر سکتے تھے کہ غلام کو کہتے کہ تم میاں سواری کی لگام پکڑ کے چلو گے اور میں سوار ہو کر جاؤں گا۔ نہیں، ایک منزل وہ، ایک منزل یہ، اور کیا کہا؟ ایک منزل نہ آپ نہ میں جانور کو خالی چھوڑیں گے تاکہ اس کو بھی آرام ملے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے الانصاف من نفس، اپنی ذات سے نیکی کا آغاز کرنا، اپنی ذات سے نیکی کا آغاز کرنا۔ جو ابا بیٹے سے کہے کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، اور خیر سے ابا نے پڑھی نہ ہو، تو آپ بتاؤ دیانتداری سے وہ بیٹا کیسے نماز کے لیے آئے گا؟ جو ابا بیٹا سے کہے کہ بیٹا موبائل میں نہ گھسا کرو، اور ابا سارا دن چھوڑے نہ، یوں یوں یہ تو بیٹا کیسے موبائل کو چھوڑ دے گا؟ جو اماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی موبائل نہ دیکھا کرو، اور اماں سب سے زیادہ دیکھتی ہے۔ ہمارے مدرسے میں ایک طالبہ تھی،
ہم نے ترغیب دی کہ موبائل چھوڑ دو بھائی، ظاہر سی بات ہے ترغیب ہی دے سکتے ہیں نا، ڈنڈا تو چلتا نہیں، ترغیب ہی دے سکتے، ترغیب دی کہ پھر موبائل نہ دیکھا کرو. کچھ نے تو مان لیا، کچھ نے نہیں مانا. پھر ترغیب دی اور زور لگایا، پھر کچھ نے مان لیا، پھر ایک نے نہیں مانا. جس ایک نے نہیں مانا اس کے بارے ہمیں خبر ملی کہ وہ اتنا دیکھتی ہے، اتنا دیکھتی ہے کہ بہت دیکھتی ہے. اچھا بھائی، ہم ساری فکر مند ہو گئے کہ بھی ہم نے زور لگا رہے ہیں، چھڑوانا تو اس سے ہے، یہ چھوڑ نہیں رہی، دوسری چھوڑ رہی ہیں. پھر زور لگایا، پھر ترغیب دی، پھر آخر اس کو بلا کر کے سمجھایا، اس کو اکیلے کو بلا کر کے سمجھایا. اللہ نے جو بات اس موقع پر دل میں ڈالی اس کو سمجھائی. اس نے وعدہ کر دیا کہ میں نہیں دیکھوں، میں نہیں دیکھوں. ٹھیک ہو. اب مہینے، 1.5 مہینے، 2 مہینے کے بعد مجھے خیال آیا، میں نے کہا پوچھے تو صحیح کہ توبہ کا کیا ہوا. ہماری توبہ تو ادھر توبہ اور ادھر ٹوٹ گئی، ادھر توبہ اور ادھر ٹوٹی. مسجد میں توبہ باہر نکلی، نکالا، ارے کون سا امام صاحب دیکھ رہے ہیں، چلو چلے گا چلے گا. پوچھا بھائی، اس سے پوچھیں، بلا کے پوچھا. میں نے کہا کہ بیٹا سناؤ. کہنے لگے نہیں دیکھ رہی. میں نے کہا اچھا نہیں دیکھ رہی؟ کہنے لگے نہیں بالکل بھی. میں نے کہا تو پھر وہ موبائل کا کیا ہوا؟ کہنے لگا اب میرا کام اماں نے سنبھال لیا. بالکل یہی کہا، میرا کام اماں نے سنبھال لیا. اب وہ اتنا دیکھتی ہے، اتنا دیکھتی ہے کہ اس کو فرصت ہی نہیں ہوتی. اب اس کو فرصت نہیں ہوتی. یہ بچی نے کہا کہ اب میری اماں کو فرصت نہیں ہوتی، وہ اتنا دیکھتی ہے. اب بتائیں کیا کریں. یہ میں صرف ایک بات نہیں کہہ رہا، ہر ایک چیز میں آپ سے کہوں کہ آپ ایسا لباس نہ پہنا کریں، آپ سے کہوں آپ ایسا لباس نہ پہنا کریں، اور میں جیسے منع کر رہا ہوں میں نے پہن رکھا ہے، تو آپ سب سے پہلے مجھے دیکھیں گے، مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں کہ مولانا صاحب تو پہن رہے ہیں، مجھے منع کر رہے ہیں. تو صحابی رسول ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کام کو کہنے یا کرنے جا رہے ہو، سمجھانے جا رہے ہو، پہلے خود دیکھو، اپنے نفس سے شروع کرو، اپنے نفس سے شروع کرو. بعض باتیں زبان پر آ جاتی ہیں، روک لیتے ہیں زبردست. ایک صاحب بیان کر رہے تھے، ایک صاحب بیان کر رہے تھے. اب ایک صاحب ان کے سامنے بیٹھے، وہ بیان کر رہے ہیں، یہ مستقل موبائل پر لگے ہوئے، مستقل موبائل پر لگے، ان کا بیان نہیں سن رہے. کیوں نہیں سن رہے؟ کیوں نہیں سن رہے؟ اس لیے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو ڈسا ہوا تھا، دونوں نے ایک دوسرے کو ڈسا ہوا تھا، اور وہ بیان کر رہا تھا، وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. اب وہ بیان کرنے والا بھی دیکھ رہا ہے، پتا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ یہ میرا بیان کیوں نہیں سن رہا، اس کو بھی پتا ہے کہ یہ کتنا حاجی ہے، اس کو بھی پتا ہے یہ کتنا حاجی ہے، مجھے اس نے ڈسا ہے. وہ بیان کرنے والا بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا بیان نہیں سن رہا، یہ موبائل پہ لگاؤ، موبائل پہ لگاؤ، اور وہ اس کے سامنے بیٹھا ہے موبائل پہ. اب یہ کیا ہے؟ یہ جوتا نہیں، یہ جوتا نہیں تو اور کیا ہے؟ اور موبائل میں کوئی، یعنی بیان میں کوئی 100 آدمی نہیں بیٹھا ہوا تھا، 5 آدمی ٹوٹل، 5، 1 2 3 4 5، 5 لوگ.
اپنی مسجد کی بات کر رہا ہوں جی، اپنی مسجد کی بات کر رہا ہوں۔ 5 لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بیان کر رہا تھا اور وہ دوسرا موبائل پہ لگا، موبائل پہ لگا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو کہنے جا رہے ہیں، جو کرنے جا رہے ہیں، کبھی گریبان میں منہ ڈال کے دیکھا کہ میں کیا ہوں؟ مجھے آپ بتائیں، آپ کے جگ میں پانی نہ ہو، آپ دوسرے کا گلاس کہاں سے بھریں گے؟ نہیں سمجھ میں یہ بات؟ آپ کے جگ میں پانی نہیں ہے، آپ کے جگ میں پانی نہیں ہے، دوسروں کو کہہ رہے ہیں میں تمہارے گلاس بھر دوں گا، تو کہاں سے بھرو گے؟ پہلے اپنے جگ میں تو پانی ڈالو۔ کہنے لگے نہیں نہیں، میرے جگ میں ہو نہ ہو دوسروں کے بھر دوں گا۔ میرے جگ میں ہو نہ ہو، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی ہمیں تعلیم دی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا، قحط پڑا۔ جب قحط پڑا تو حضرت کے سامنے روٹی لائی گئی، اس کے اوپر زیتون لگا ہوا تھا، فرمایا اس کو ہٹا دو۔ عمر اس وقت تک اس روٹی کو اپنے اوپر حرام کرتا ہے جب تک میری رعایا کے ایک ایک فرد کو ایسی روٹی میسر نہیں آ جاتی۔ مجھے دیانتداری سے بتاؤ، یہ باتیں صرف سنانے کے لیے ہیں؟ یہ باتیں صرف سننے اور سنانے کے لیے ہیں یا عمل کے لیے ہیں؟ کون عمل کرے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال تک قحط رہا، 7 سال تک پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، چند نوالے کھاتے تھے، چند نوالے کھاتے تھے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، بادشاہ تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے تاکہ مجھے بھوکے لوگوں کا، جو جن کے پاس اناج نہیں ہے، ان کی تکلیف کا احساس رہے۔ اگر کسی بے وقت کوئی آ جائے مجھ سے غلہ لینے کے لیے تو مجھے گرانی نہ ہو، میں خود بھوکا ہوں گا تو مجھے اٹھ کے دینے میں تکلیف نہیں ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ صحابی رسول فرما رہے ہیں ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان، الانصاف من نفس، ان میں سے پہلی چیز اپنے نفس سے انصاف کرنا، اپنے معاملے میں انصاف کرنا۔ اور آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہماری اصلاح فرما دے۔ دیکھو، کوشش کرنے سے ہی آدمی پٹڑی پر چلے گا۔ کوئی ایسی طاقت نہیں آئے گی کہ جو آپ کو راتوں رات جنید بغدادی بنا دے، ایسی کوئی طاقت نہیں، ایسا کوئی تعویذ بھی نہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت وہ صبح آنکھ نہیں کھلتی، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ حضرت نے فرمایا اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے بھی تو پھر کوئی وظیفہ بتاؤں گا نا۔ نہیں سمجھ میں بات؟ بھئی آنکھ نہیں کھلتی، وظیفہ پڑھوں گا تو آنکھ کھلے گی، پھر کہیں گے مجھ سے وظیفہ بھی نہیں پڑھا جا رہا، اب اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے کوئی اور وظیفہ بتاؤ، پھر اس کو پڑھنے کے لیے کوئی اور وظیفہ بتاؤ۔ نہیں، فرمایا کہ میاں جب تک ہمت نہیں پیدا کرو گے کوئی کام بھی نہیں ہوگا، ہمت پیدا نہیں کرو گے تو کوئی کام بھی نہیں ہوگا۔
हिम्मत पैदा की, हिम्मत पैदा की। गुनाह छोड़ने की हिम्मत। अब गुनाह छोड़ने की हिम्मत कैसे होगी? आदमी कहता है कि चलो अच्छा, कहें कि भाई ठीक है, मैं अगर ये गुनाह करता हूं तो ठीक है, इतनी देर, जितनी देर गुनाह करता हूं इतनी देर आग पे हाथ रख लेता हूं। जब मुझसे ये आग बर्दाश्त नहीं तो आखिरत की आग कहां से बर्दाश्त? आखिरत की आग कहां से बर्दाश्त? अच्छा भाई, चलो मैं बड़े गुनाह नहीं करता, छोटे छोटे तो चल जाते हैं। उनसे कहें कि ठीक है, आप अपने घर के कपड़ों में बड़ी सारी आग ना रखें, छोटा सारा एक अंगारा सा रख लें। अपने घर में बड़ा सांप ना रखे, छोटा सांप रख ले। नहीं, ये क्या बात? गुनाह ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। जिस गुनाह पर पकड़ हो गई, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, समझो वो बड़ा है। और गुनाह का माना है अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह को चैलेंज। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी हिफाजत। इसलिए हमें इस बात का कोशिश करनी है कि अपने आप को गुनाह से बचाना है। और हर काम में, हर काम में अपनी जात को सबसे पहले, अपनी जात को सबसे पहले। हमारे अकाबिर बुजुर्गान दीन, उन्होंने सबसे पहले अपने से बात शुरू की, अपने से बात शुरू, अपने से काम शुरू किया। मैंने पहले भी कई दफा अर्ज किया, काजी शुरैह, इनके बेटे का किसी से झगड़ा हो गया। बेटे ने अपने अब्बा से कहा कि आप तो चीफ जस्टिस हैं, अगर फैसला मेरे हक में होने की उम्मीद हो तो मैं मुकदमा आपकी अदालत में लगा दूं। उन्होंने सुना, बात सुनी, सुनने के बाद कहा कि ठीक है, कल आप मेरे पास मुकदमा ले आए। बेटा ले आया अब्बा के पास मुकदमा। उन्होंने दोनों फरीकों से सुना। जब दोनों फरीकों से सुना तो फैसला बेटे के हक में नहीं, फरीके मुखालिफ के हक में दे। अब बेटे को बड़ी तकलीफ हुई कि अब्बा ने मेरे ही खिलाफ फैसला दे दिया, इससे बड़ी सुबकी क्या होगी। अब्बा शाम को घर आए तो बेटा बिगड़ गया कि आपने ये क्या किया। उन्होंने कहा कि तू मुझे बहुत अजीज है, लेकिन अल्लाह तुझसे भी ज्यादा मुझे अजीज, मैं तेरी वजह से अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन है, अमीरुल मोमिनीन है। इनके खिलाफ यहूदी ने, ये यहूदी के खिलाफ अदालत में गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिरा चोरी हो गई और वो यहूदी के पास से मिली। तो हजरत ने मुकदमा दायर किया कि ये जिरा मेरी है, मुझे दिलाई जाए। अमीरुल मोमिनीन है और काजी के पास जा रहे हैं। तो काजी ने कहा कि ठीक है, आप गवाह पेश करें, ये आपकी चीज है, गवाह पेश करें। उन्होंने गवाह पेश किए, एक अपने गुलाम को पेश कर दिया और एक अपने बेटे हजरत हसन को पेश कर दिया। तो काजी ने कहा, ना तुम्हारे बेटे की गवाही सुनूंगा ना तुम्हारे गुलाम की गवाही सुनूंगा। उन्होंने कहा, बेटा, ये आम बेटा कोई है, ये तो जन्नत के नौजवानों का सरदार है, आप इसकी गवाही रद्द करेंगे? कहा, हाँ, आपके बारे में। बेटे की गवाही बाप के हक में नहीं चलेगी, गुलाम की गवाही आका के हक में नहीं चलेगी, और गवाह लाओ। कहा, और तो नहीं है। कहा, तो फिर फैसला तुम्हारे खिलाफ जाएगा। फैसला यहूदी के हक में दे दिया। यहूदी ने
अदालत में ही खड़े होकर इस्लाम कबूल कर लिया और कहा कि भाई जिस निजाम में इतना आदल है कि एक आम से इंसान के हक मुकाबले में अमीरुल मोमिनीन को खड़ा किया जा रहा है और उसकी गवाही को रद्द किया जा रहा है और फैसला मेरे हक में दिया जा रहा है, तो मैं इस्लाम कबूल करता हूं। वाकयातन ये जरा मेरी नहीं इनकी है। हज़रत अली ने फरमाया अब आपकी है, अब मैंने आपको हदिया कर, अब मैंने आपको हदिया कर। हिंदुस्तान में हिंदुओं में और मुसलमानों में झगड़ा हो गया एक जमीन के बारे में। एक जमीन के बारे में हिंदुओं में और मुसलमानों में झगड़ा हो गया। मुसलमान कह रहे हैं हमारी जमीन, हम इस पर मस्जिद बनाएंगे। हिंदू कह रहे हैं हमारी जमीन है, हम इसके ऊपर मंदिर बनाएंगे। और दौर है अंग्रेज का, अंग्रेज का जमाना है। अंग्रेज परेशान हो गया कि वो भी लोग ला रहे हैं, वो भी लोग ला रहे हैं, कैसे फैसला करूं। आखिर में हिंदुओं ने कहा अंग्रेज से, उन्होंने कहा कि जी मुसलमानों के एक आलिम हैं, बुजुर्ग हैं, हजरत मौलाना इलाही बख्श साहब, वो अगर अदालत में आकर के गवाही दे दें, कह दें कि ये मुसलमानों की जमीन है, हम लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि जो वो कहें वैसे फैसला कर दिया जाए। अगर वो कहें कि मुसलमानों की है तो इनको दे दी, और अगर वो कहें हमारी है तो फिर इन मुसलमानों से पूछ लो इन्हें ये तस्लीम है। अब अंग्रेज ने मुसलमानों से पूछा क्यों भाई, वो तुम्हारे ही आदमी हैं, मुसलमान हैं, आलिम हैं, बुजुर्ग हैं। मुसलमानों ने कहा जी इससे बड़ी ऑफर क्या है कि हमारे आदमी को बुलाया जा रहा है, हमें बिल्कुल इत्तेफाक है। जब हिंदू उस पर इत्तेफाक करते हैं हम क्यों नहीं इत्तेफाक करें। अब बुलाया गया वो बुजुर्ग। जब उन बुजुर्गों को लाया गया, उनसे हिंदू ने पूछा, और जज ने, अंग्रेज ने पूछा कि भाई आप ये बताएं कि ये जमीन जो है किसकी है। उसने कहा कि उस आलम हज़रत मौलाना इलाही बख्श साहब ने कहा ये हिंदुओं की जमीन है, मुसलमानों की नहीं। अब हिंदू बड़े खुश। जज ने कहा कि देखने जब जमीन उनके नाम लिख दी जाएगी तो फिर वो इस पर मंदिर बनाएंगे। उन्होंने कहा जी जब जमीन उनकी है वो जो मर्जी बनाए उस पर। जज ने फैसला लिखा कि इस कजिए में मुसलमान हार गए, इस्लाम जीत गया। इस कजिए में मुसलमान हार गए, इस्लाम जीत गया। इस्लाम की फतह हो गई। आज इस्लाम का बोलबाला हो गया कि एक मुसलमान था जिसने हक की बात की, इस्लाम जीत गया। मेरे अजीजों, अर्ज करने का मकसद सिर्फ इतना है कि अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हम जब भी बात देखते हैं तो दूसरे से देखते हैं। कहीं भी अगर हम सरबराह हैं, हाकिम हैं, तो हम दूसरे से बात शुरू करेंगे, अपने को बीच में नहीं लाएंगे। मसलन सख्त फैसले हैं किन के लिए, अवाम के लिए। सख्त फैसले हैं किन के लिए, अवाम के लिए। जो सरबराह है, हाकिम है, उसको बिजली भी मुफ्त है, उसको पेट्रोल भी मुफ्त है। उसके लिए यह भी कर दिया गया कि रिटायर होने के बाद जज को पेंशन भी वही मिलेगी जो मौजूदा तनख्वाह मिल रही है। अब जब कुर्सी अदालत पर यह इंसाफ होगा तो कैसे गाड़ी चलेगी। अल्लाह हमारी हिफाजत करो, अल्लाह हमारी हिफाजत करो। तो मेरे अजीजों, अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह पाक हमें ईमान की हलावत नसीब फरमाए, तो फिर
اپنے مفادات کی قربانی دینا ہوگی، اپنے مفادات کی قربانی دینی، اپنے خواہشات کی قربانی دینی۔ پھر پہلے اپنے آپ کو ذبح کریں، اپنی خواہشات کو، پھر دوسرے سے انشاءاللہ تعالی جب ہم بات کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی خیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما۔ جتنا بھی درود پاک پڑھا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر 100% چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو ہم سے گناہ اور نافرمانی ہو رہی ہیں اپنے کرم سے انہیں چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، نیکی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔